بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی یہ سورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی پہ نازل ہوئی۔ سورہ کا نام ہی سورہ محمد ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لے کر آپ کی اطاعت، آپ کے ساتھ ایمان لانے اور اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو لوگ انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں جو دنیا کی ہر قوم جسے نیکی سمجھتی ہے، خواہ وہ مذہب حق کا ہے یا باطلہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، سڑک بنوا دینا، کنویں بنوا دینا، اسپتال بنوا دینا، ایسی کاروبار میں دیانت کرنا، بہت سے ایسے اعمال ہیں جنہیں ہر کوئی نیکی سمجھتا ہے، اور کافر حالت کفر بھی بعض بھلائیاں کر گزرتا ہے۔ لیکن کفر ایک بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ لازماً دین کی راہ میں رکاوٹ بھی بنتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ انسانی فطرت کا تجزیہ کیا ہے اس آیت کریمہ نے کہ مزاجن انسان جس کام کو پسند نہیں کرتا اور جس کو نہیں اپناتا، کوئی دوسرا کر رہا ہو تو اس سے بھی نفرت کرتا ہے، اور بس چلے تو کہتے ہیں چھوڑو یار یہ کیا کر رہے۔ اور یہ قانون برائی تک آتا ہے۔ ایک بندہ مسلمان ہے، عقیدہ درست ہے اس کا، لیکن کسی برائی میں مبتلا ہے تو کوشش کرتا ہے کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ جو نہیں کرتا اسے لعن طعن کرتا ہے کہ یار تم یہ کام بھی نہیں کرتے۔ تو اگر گناہگار کوشش کرتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں سارے لوگ وہی کریں تو کفر تو اس سے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو یقیناً کافر صرف خود کفر نہیں کرتا، اپنے
نظریے سے، اپنی سوچوں سے، اپنے کردار سے اور بعض اوقات عملی طور پر دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتا بھی ہے۔ یہ عجیب قانون فطرت ہے، کوئی جرم، کوئی گناہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ایک گناہ، ایک جرم اپنے ساتھ بہت سے جرائم کو لے کر چلتا ہے۔ ایک بندے نے کم تولا، اب یہ گناہ تو ہو گیا، لیکن وہ جھوٹ بھی بولے گا کہ یہ پورا ہے، پھر اس پہ قسمیں بھی کھائے گا، مزید گناہ۔ ہر گناہ اپنے ساتھ مزید جرائم چاہتا ہے۔ تو اسی طرح جو کفر کرتا ہے، وہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر کافر دین کے خلاف لیکچر دے رہا ہے، یا ہر کافر دین کے خلاف کوئی تنظیم بنا رہا ہے، یا ہر کافر دین کے خلاف کوئی کتاب لکھ رہا ہے۔ کوئی یہ جرم کرتا ہے، اکثر تو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن فطری طور پر جب بندہ برائی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے دوسرے بھی ایسا کریں۔ جو اس کے خلاف نیکی کر رہا ہوں اسے پسند نہیں کرتا، جہاں تک اس کا بس چلے۔ تو فرمایا کفر ایسی مصیبت ہے کہ نہ یہ خود صرف اللہ کی نافرمانی ہے، دوسروں کے لیے بھی دین کا راستہ اور بھلائی کا راستہ اور اللہ کا راستہ روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں، ایک تو خود کفر کرتے ہیں، دوسرے اللہ کی راہ میں دیوار بن کر حائل ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ ضل اعمالہم، ان کے اعمال میں اگر کوئی بھلائی بھی ہوگی تو آخرت میں کام نہیں آئے گی، وہاں گویا انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس میں ایمان نہیں ہے وہ آخرت کو تو مانتا نہیں، تو آخرت کو نہ جانتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ آخرت کے لیے اس نے کام کیا، تو آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ وہ اگر بھلائی بھی کرتا ہے تو کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے، کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو یا شہرت مراد ہوتی ہے، یا کسی بیماری سے نجات مراد ہوتی ہے، یا کوئی کاروباری کوئی نہ کوئی دنیاوی طلب ہوتی ہے۔ اور یہ ریت اب ہم میں بھی در آئی ہے، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے کم سوچتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ نا جی، اس سے پیسے زیادہ آ جائیں، کوئی وظیفہ بتاؤ قرض اتر جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ یہ چلا جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ بھائی وظیفے سارا اتباع رسالت ایک وظیفہ ہے۔ وظیفہ کہتے ہیں اس کام کو جو عادت ثانیہ بنا، جو مستقل طور پر کرنا ہے، جو ضرور کرنا ہے، جو پکا طے کر لیا جائے کہ یہ مجھے روز کرنا ہے۔ تو آپ کی ہر ادا ایک وظیفہ ہے۔ دنیا کے کام جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بھی ہو رہے ہیں، صرف وظیفہ والوں کے نہیں ہوتے۔ حکومتیں بھی کر رہے ہیں، دولت بھی ان کے پاس ہے، دنیا کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ کون سا وظیفہ کرتے؟ پچھلے کسی المرشد کے پروگرام میں میرے پاس بھی ایک سوال تھا، جی میں مقروض ہو گیا ہوں، کو وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا میرے پاس تو بہت اچھا وظیفہ ہے اس کا، اگر آپ کر سکیں تو دو باتوں کا خیال کریں، اپنے اخراجات اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کماتا تو 10,000 ہوں، لیکن مجھے لوگ دیکھیں تو یہ پتہ چلے کہ اس کی آمدن لاکھوں میں ہے۔ قرض لے کر کپڑے بنائے، قرض لے کر جوتے خریدے، ادھار لے کر کوئی گاڑی لے لی، اور تو اور ایک عام ایک جاہل اور جڈ
چرواہا وہ بھی ایک موبائل فون لیے پھرتا ہے، نہ اس کا کسی سے رابطہ، نہ کام، نہ سارا دن جنگل میں ہونا ہے۔ اب کم از کم 100 روپیہ، 150، 200 روپیہ تو روزانہ وہ بھی اس میں لوڈ کراتا ہوگا، تو یہ روز کا 3000 4000 مہینے کا خرچہ اس کے کس کام کا؟ اس لیے کہ ہر ایک کے پاس ہے، میں بھی لے لوں۔ تو میں نے کہا اپنے اخراجات کو اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں، اور دوسرا وظیفہ ہے کہ محنت کریں، مزدوری کریں، مشقت کریں، کام کریں، قرض بھی اتر جائے گا، آسودہ حال بھی ہو جاؤ گا۔ یہ دنیا عمل سے متعلق ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس طرح کفر کے ساتھ اللہ کی راہ سے روکنا لازم و ملزوم ہے، ہر کافر خود بھی کفر کرتا ہے، چاہتا ہے دوسرے بھی کفر پر ہی آ جائیں، اور جتنا ممکن ہو اتنا جو کچھ بھی نہ کر سکے وہ نیکی کرنے والوں کو یا دوسروں کو ناپسند ضرور کرتا ہے، جس سے کچھ بھی نہ ہو سکے۔ اس کے مقابلے میں ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی ایمان لاتا ہے وہ عمل الصالحات، اس کا کردار صالح ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، ایمان کی پہچان بھی یہ ہے، اور ایمان کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کا کردار جو ہے وہ سنت میں ڈھل جاتا ہے۔ خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا، وقتی طور پر کسی گناہ میں پھنس جانا، یہ ہو سکتا ہے، انسان ہے، اس میں بشری کمزوریاں ہیں، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں، لیکن غلطی جس طرح پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے اس طرح مومن کو چبھ جاتی ہے۔ جس طرح کانٹا نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ لازم و ملزوم ہے۔ وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی کمال بات ہے، قرآن کریم کا انداز بیان ہے اور حق ہے۔ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ بھی حق ہے، جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا وہ حق ہے، ہماری سمجھ کمزور ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ بات تو ایمان اور عمل صالح کی ہو گئی۔ اس پر یہ پھر قید لگا دی گئی وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طرح طرح کے ایمان ہیں، طرح طرح کے عقیدے ہیں، اللہ کے بارے، اس کی ذات اور صفات کے بارے، اعمال اور کردار کے بارے، یہ کرنا ہے، یوں کہ فرما رہی، سب جھوٹ۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے؟ بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جو حضور نے فرمایا اس کو ماننا ایمان ہے۔ اپنے طور پر کوئی اللہ کو مانتا رہے، اپنے طور پر کوئی جنت دوزخ مانتا رہے، اپنے طور پر کوئی حساب کتاب مانتا۔ اب تو ہمارے یہاں یہ جین مت والے ہندو سارے سورگ اور نرگ، دوزخ اور جنت کے قائل ہیں، پتہ نہیں اپنے انداز سے ہیں۔ ایک مہادیو، ایک بڑا دیوتا جو خدا ہے اسے مانتے ہیں، وہ اپنے طور پر مانتے ہیں۔ قید یہ ہے کہ جس طرح حضور منواتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مانا جائے۔
ہمارے فقہا نے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے تشریح فرمائی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جب بچے کو بھی اللہ کا ایمان کا تصور دیتے ہیں آپ تو اسے یہ سمجھائیں کہ میں اس اللہ کو ویسا ہی اس کی ذات اور صفات پر ایمان لاتا ہوں جیسا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے جنہوں نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی جو اللہ کے رسول ہیں جیسا وہ منواتے ہیں میں ویسا مانتا اس کے علاوہ مانا تو نہ مانا کچھ نہیں مانا ایک بڑا سوال بھی پیش کیا جاتا ہے اور بڑا وزنی جملہ آج کل کے ہمارے عام آدمی سے لے کر برائے نام دانشوروں تک ہر ایک کی زبان زد عام ہے کہ جی اسلام میں بڑے فرقے ہیں اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے اسلام کے باہر بڑے فرقے اسلام ایک سیدھا راستہ ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور پر نازل ہوا جو حضور نے تعلیم فرمایا اس پر یقین رکھتے ہیں یہ اسلام ہے اس میں اٹکل پچو لگا کر معنی بدل کر مفاہیم بدل کر ایک فرقہ بنا لینا یہ اسلام نہیں ہے اسلام سے باہر نکل گیا اب جو نام مرضی ہے رکھتا رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال اس طرح دی کہ آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی پھر اس کے دائیں بائیں بہت سی لکیریں بنا دی فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا خط ہے اس میں سے یہ جو دائیں بائیں نکل رہے ہیں یہ سب شیطان کے راستے ہیں آج اگر ہم یہ طے کر لیں ہم قرآن کو تو نہیں بدل سکتے اسے تو حفاظت الہیہ حاصل ہے 15ویں صدی بھی پونی صدی گزر گئی 1500 سال ہونے کو ہیں دنیا کفر کی ہر طاقت کوشش کر چکی ایک زیر زبر ایک نقطہ تبدیل نہیں کر سکی قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکے لیکن جب ہم قرآن کی تشریح کرتے ہیں قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں قرآن کو دوسری زبانوں میں ڈھالتے ہیں وہاں ہم اپنی پسند کے معنی پہنا لیتے جو ہم چاہتے ہیں وہ معنی کر لیتے یہاں سے ایک نیا فرقہ شروع ہو جاتا اور آپ دیکھ لیں جتنے فرقے بنے ہر فرقہ قرآن کی بات کرتا تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اصلی اور حقیقی معنی کون سا ہے یہ جو مختلف فرقوں والے کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا بما نزل علی محمد جو ترجمہ حضور نے فرمایا جو تفسیر حضور نے فرمائی جو صحابہ کرام نے سنی سمجھی پھر حضور کے روبرو اس پر عمل کیا حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھا یہ کام اسی طرح سے کرنا تھا اگر سارے اس معنی پہ متفق ہو جائیں تو کوئی فرقہ رہتا ہے اپنے اپنے معنی چھوڑ دیں ہر فرقہ قرآن کی اس تفسیر پہ اس معنی پہ آ جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور صحابہ نے سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دنیا میں اس پر عمل کیا جنگیں بھی کیں صلح بھی کی شادیاں بھی کیں جنازے بھی پڑھے دوستیاں بھی کیں دشمنیاں بھی کیں کاروبار بھی کیے عدالتیں بھی لگائیں جرائم بھی ہوئے ان پر سزائیں بھی ہوئیں مالی معاملات بھی ہوئے کاروبار بھی تجارت سارا معاملہ پوری سلطنت چلتی رہی نا اگر ہم آج وہ معنی سارے فرقے اپنے معنی چھوڑ کر وہ اپنا لیں تو کوئی فرقہ رہتا ہے باقی اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی فرقہ نہیں اور جو کوئی دائیں نکل گیا کوئی بائیں نکل گیا اب اسلام تو ان کا ٹھیکیدار نہیں ہے ان کا ذمہ دار نہیں ہے فرقے اگر ہیں تو اسلام سے ہٹ کر ہیں
اسلام میں کوئی فرقہ نہیں، کیونکہ اللہ نے یہ قید لگا دی، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے۔ بلکہ بعض اب ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کا کام تھا، اس نے اللہ کی کتاب پہنچا دی، اب ہم جانیں کتاب جانیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ میرا اور آپ کا خط نہیں ہے کہ اس میں محض الفاظ ہوں اور کیفیات نہ ہوں۔ یہی ابجد الف بے جیم دال جو ہے، یہی ایک جاہل آدمی بھی لکھتا ہے۔ انہی حروف سے ایک ادیب بھی ایک خط لکھتا ہے۔ جاہل نے اپنی ضرورت بیان کی، اپنے حالات بیان کیے، اس نے اپنے کیے، بات تو ایک ہی ہے، لیکن عبارت پڑھ کر کتنا فرق لگتا ہے، کتنا فرق محسوس ہوتا ہے۔ جو ایک ادیب و دانشور لکھتا ہے اس میں کیفیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی غم کی بات ہے تو بندہ دکھی ہوتا ہے، خوشی کی بات ہے تو خوشی۔ جاہل جو لکھتا ہے غم کی بات بھی لکھے تو ہنسی آ جاتی ہے۔ وہ کسی نے خط لکھا تھا نا اپنے فوجی والد کو کہ ہم خیریت سے ہیں، آپ کی خیریت مطلوب ہے، نیک چاہتے ہیں۔ بابا جی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گائے چور لے گئے ہیں، مکان کی چھت گر گئی ہے، امی کو بخار ہے، باقی سب خیریت ہے۔ باقی بچہ کیا جو خیریت ہے؟ تو اب اس نے بات تو دکھ کی لکھی، لیکن جس نے سنی وہ ہنسا۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بات تو دکھ کی ہے، یہ اس لکھنے والے میں جو اہلیت و استعداد۔ اب اسے کوئی دانشور یا ادیب لکھتا تو سننے والے کے آنسو چھلک پڑتے۔ ایک شاعر وہی مضمون شعر میں کہہ دیتا ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بات اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں کیوں تاثیر نہیں ہوتی؟ جب عذاب کی بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ جب اس کی عطا کی بات آتی ہے تو دل خوش کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کلام الہی میں تاثیر نہیں ہے یا ہم اس سے دور ہیں؟ پھر اس کا جو مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے وہ تو کامل و اکمل ہوگا اور اس میں وہ تاثیر موجود ہوگی۔ جب اس سے ہٹ کر ہم خود کوئی معنی پہنائیں گے اس میں وہ تاثیر نہیں ہوگی، وہ وہی خط ہوگا کہ باقی سب خیریت۔ تو میرے بھائی، قرآن نے یہ پابندی لگا دی کہ آپ کہتے ہو ہم قرآن کو مانتے ہیں، ویسا مانتے ہو جیسا حضور منواتے، وہ مفہوم مانتے ہو جو حضور نے ارشاد، اگر نہیں تو پھر کوئی نہیں مانتے۔ اپنی طرف سے مانی گھڑ لیے تو کوئی نہیں مانتے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیچھے آمنوا وعملوا الصالحات آ گیا، دوبارہ آمنوا کی قید لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس سے پہلے آمنوا کی وضاحت کر رہا ہے کہ کیا مانا، کیسے مانا۔ رب تو سب کا ہے، رب کا کلام ہے، سب اس کے بندے ہیں، اب اسے جو چاہے مانا دے، فرمایا نا وہ مانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور اس پر عمل کا وہ طریقہ ہوگا جو حضور نے بتایا۔ ایمان سے بیٹھ کر سوچیں کہ اگر جتنے فرقے مسلمانوں کے اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں یہ سارے اس بات میں متفق ہو جائیں تو کوئی فرقہ رہتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں۔ ہاں جو جتنا باہر نکلتا گیا، کسی نے سر باہر نکال لیا، کسی نے بازو باہر نکال لیا، کسی نے ٹانگیں باہر نکال لی، جو جتنا باہر نکلتا گیا اتنا ایک کلٹ بنتا گیا، ایک فرقہ بنتا گیا۔
اور ایسا کیوں مانا جائے جیسا حضور منواتے ہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہر کوئی اپنی سوا، اللہ نے ہر ایک کو علم دیا ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، ہر کوئی سمجھ لے فرمایا نہیں۔ جو اس کا مفہوم حضور فرماتے ہیں، اس پر جو عمل کا طریقہ حضور بتاتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ پروردگار کی طرف سے وہی حق ہے، کیونکہ وہ مفاہیم قرآن بھی اسی طرح حضور پر نازل ہوتے ہیں جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے۔ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ بھی وحی الہی ہوتی۔ ساری حدیث بھی وحی الہی ہے، اسے وحی غیر مطلب کہتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی قرآن کی طرح، لیکن وہ وحی ہے۔ قرآن وحی مطلب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ بھی حضور نے حد فاصل رکھی کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ قرآن کی وحی کا حضور کے علاوہ کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے کہ میں بھی سن رہا تھا یہی وحی ہے، یہ بھی حضور نے یاد رکھی۔ فرمایا اس طرح ماننا اس لیے ضروری ہے کہ پروردگار عالم کو وہی انداز قبول ہے جو حضور نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جو یہ کر لیتا ہے اس طرح سے ایمان کی اصلاح کر لیتا ہے جس طرح حضور منواتے ہیں، کردار اس سانچے میں ڈھال لیتا ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان سے جو خطا یا بھول چوک یا غلطی ہو جاتی اللہ اس سے درگزر فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ان کی خطائیں بخش دیتا ہے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کا حال سنوار دیتا ہے، وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، وہ مادی معاملات ہوں یا روحانی معاملات ہوں، وہ دنیا کا مال و دولت ہو یا آخرت کا سیم و ظہر ہو، ہر طرح سے ان کے معاملات درست فرمائے۔ کسی اور وظیفے کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ جب سارے معاملات ایک کام کرنے سے سدھر جاتے ہیں، ہمارے معاملات ہیں، نہ ذاتی پریشانیاں ہیں، اولاد ہے، روزگار ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، بہت سے معاملات ہیں، اللہ نے قید نہیں لگائی، فرمایا سارے کام درست کر دیتا، سب ٹھیک کر دیتا۔ اصلح بالہم، ان کے سارے امور سنوار دیے جاتے ہیں۔ اور کافروں کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ انہوں نے حق کی پیروی نہیں کی، دامان رسالت کو نہیں تھاما، باطل کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے ان پر بے قراری، بے چینی، تباہی، بربادی اور اخروی عذاب بھی آئیں گے۔ اور مومن وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور مومن جو اس کے پروردگار کی طرف سے حق ہے اس راہ پہ چلتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو ظاہر ہے دونوں کے نتائج مختلف ہوں گے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ کریم اپنی مخلوق کے لیے انسان، للناس، ناس کہتے ہیں اولاد آدم کو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آدم کے لیے اللہ کریم مثالیں دے کر، تاریخی واقعات بتا کر کردار کے نتائج واضح فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے مخلوق پر، اولاد آدم پر، کہ ان پر بر وقت ہر چیز کی وضاحت کر دی جاتی۔
کافر کفر میں تو رہا، لیکن اگر کافر اسلام کو مٹانے پہ آ جائے، اسلامی ریاست پہ چڑھ دوڑے، مسلمانوں کی طرف حملہ آور ہو جائے، تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر کوئی لحاظ نہ کرو، گردنیں اڑا دو۔ یہ وہ آیات ہیں جن سے آج کے دانشور مسلمان بھی بڑے گھبراتے ہیں، اور کفار نے تو خیر یہ ایک پراپیگنڈا بنا لیا ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ فساد کی صورت ہے، اور یہ ساری تباہی جہاد کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ جب کفر یا کافر عملاً اسلام یا اسلامی ریاست کو تباہ کرنا چاہیں یا اس کی راہ روکنا چاہیں تو اس کے دفاع میں کیا جائے گا۔ جتنے غزوات تو سرایہ عہد نبوی میں ہوئے سب دفاعی جنگیں تھیں۔ اہل مکہ نے تجارتی قافلہ بھیجا، ساری آمدن سے فوج بنا کر مدینہ منورہ پر تاراج کریں گے، اس قافلے کو روکنے کی کوشش میں بدر کا معرکہ بپا ہوا، احد میں کفار حملہ آور ہوئے، خندق میں کفار حملہ آور ہوئے۔ اگر تبوک افواج گئیں تو کیسر نے اعلان کیا تھا میں اسلامی ریاست پر حملہ کروں گا، اس کے جواب میں گئی۔ ساری دفاعی جنگیں ہیں۔ خلافت راشدہ میں جتنی فتوحات ہوئی دفاع کے طور پر ہوئی، جس ریاست نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس دفاع میں وہ ریاست فتح ہوئی۔ بلکہ ایک وقت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کے جرنیلوں نے انہیں لکھا کہ ہم ساتھ والا فلاں ملک بھی فتح کر سکتے ہیں، تو آپ نے جواباً لکھا کہ وہ آپ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ جی نہیں، فرمایا ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو اجازت دی ہے جس دین پہ جس عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے۔ ہاں اسلامی ریاست پہ چڑھ دوڑے ضرور دفاع ہوگا، دفاع میں ہلاک ہوں، ریاست کھو بیٹھیں وہ الگ بات۔ خلافت راشدہ میں بھی جتنی جنگیں لڑی گئیں تاریخی طور پر، ایک دفعہ مجھ سے ایک فوجی افسر کہنے لگے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے جس قوم کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے۔ جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے بھی دنیا فتح کی۔ میں نے کہا آپ نے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کیے وہ دفاعی جنگ تھی۔ جس ریاست نے اسلام پر حملہ کرنے کا سوچا اس کا جواب دیا گیا، اور اس کے بدلے میں اگر وہ ریاست کھو بیٹھے تو یہ الگ بات ہے۔ جس نے اسلام اور اسلامی ریاست سے نہیں چھیڑا مسلمانوں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ مسلمان کافروں کی طرح چڑھ نہیں دوڑے جس طرح آج کی کافر ریاستیں دنیا میں فساد بپا کیے ہیں۔ پھر اسلام نے جنگ کی بجائے فلسفہ جہاد دیا۔ جہاد جنگ سے بالکل الگ چیز ہے، جس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں چھیڑتا اسے آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ جو اسلام پر، اسلامی نظریات پر، اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اس کا دفاع کیا جائے گا، اور دفاع بے جگری سے کیا جائے گا۔ پھر دفاع اس طرح کیا جائے گا کہ گردنیں کاٹی جائیں گی، پھر کوئی اس میں نرمی نہیں ہوگی، پوری شدت سے دفاع کیا جائے گا۔ اور اس دفاع میں اللہ کی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یقیناً فاتح ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم گردنیں مارو گے، حتی اذا خنتموہم فشد الوثاق، جب خوب خون بہہ جائے ان کا تو باقیوں کو قید کر لو، مضبوط باندھ لو۔ یعنی جب آپ جہاد کریں گے اس کی شرائط کے مطابق اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں گے تو کن کی گردنیں ماری جائیں گی؟ جو میدان میں ہوں گے۔
فرمایا جو تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، فصلیں برباد نہ کی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کوئی نقصان نہ کیا جائے۔ ہاں، شکست کھا جائیں جو میدان میں، ان کو قید کر لیا جائے۔ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آج جو بڑا منہ پھاڑ کر اسلام پر طنز کرتے ہیں، ذرا ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں اور ان کے آج کے حالات بھی دیکھ لیں۔ جس علاقے پر، جس قوم پر وہ فتح پاتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ سزا دی ہے کہ میدان میں جو شکست کھا جائے گا وہ قیدی ہو جائے گا۔ اب قیدی کے بعد میں 4 طریقے ہیں۔ وہ خود بھی قیدی ہوگا، اس کا بال بچہ، بیوی بچے بھی، بیوی بھی قید ہوگی، بچے بھی قید ہوگی، اس کا خاندان قیدی ہو جائے گا۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ اما منن بعد و اما فدا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ جو فتح میں خواتین آئیں گی وہ خاتون کسی ایک مجاہد کو دی جا سکتی ہے جس کی کنیز ہوگی، ہر کوئی اس کی آبرو کو اسے نہیں کھیل سکتا۔ جو ممکن لباس ہے اسے دیا جائے گا، جو ممکن غذا ہے دی جائے گی، جو کام غلام نہیں کر سکتا اس سے وہ نہیں کرنے کا نہیں کہا جائے گا۔ جس کے پاس غلام ہے جو خود کھائے گا غلاموں کو وہی کھلائے گا۔ اس جرم میں ان کی صرف آزادی سلب گئی، باقی انسانی حقوق بحال رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ہر جرم میں غلام آزاد کر کے اس سے معافی ملنے کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے دھڑا دھڑ غلام آزاد کیے، بلکہ عہد فاروقی تک کوئی غلام نظر نہیں آتا تھا، آزاد ہو گئے تھے۔ جو عورتیں کنیز بنیں گی، جس کی کنیز ہے اس ایک پر حلال ہوگی، باقیوں پر نہیں، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ جب لفظ غلام آتا ہے نا تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے افریقہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر جہازوں میں بھر کر جانوروں کی طرح امریکہ لے جا کر منڈیاں لگائیں اور بولیاں لگا کر بیچے اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے، اور ابھی تک وہ کالوں کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو سارا رسوا کیا جاتا ہے۔ وہ غلامی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں غلامی شرائط سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ غلام بنے گا جو تلوار لے کر، بندوق لے کر اسلام کے یا اسلامی افواج کے خلاف میدان میں آیا، سارے نہیں، اس کا خاندان بھی قید کیا جائے گا۔ پھر فدیہ لے کر، یہ فیصلہ اس وقت کے امیر پر ہے، ہو سکتا ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے، احسان کر کے چھوڑ دے۔ اگر سمجھے کہ اسے چھوڑ دینے سے یہ اسلام قبول کر لیں گے، ان کے حالات بدل جائیں گے، یہ برائی سے باز آ جائیں گے، تو مفت میں چھوڑ دے، احسان کر کے چھوڑ دے۔ یہ اس امیر پر، اس موقع پر ہے۔ 4 راستے ہیں، یا غلام بنا لیے جائے، یا فدیہ لیا جائے، یا مفت میں چھوڑ دیے جائے، یا وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا بات ختم ہو۔ اب جو غلام مسلمانوں میں آئے، آزاد بھی ہوئے، ان میں مسلمانوں کے امام بھی بنے، فقہ میں، کوئی حدیث میں، تفسیر میں۔ کیا امام نہیں ملتے آپ کو؟ غلام آئے تھے اور امام بنے۔ غلام آئے تھے اور حکمران بنے، امیر المومنین بنے۔ یہ برِ صغیر کی تاریخ میں خاندان غلامہ ملتا ہے، 6-7 بادشاہ یکے بعد دیگر آئے جو قیدی ہو کر، غلام بن کر، بک کر آئے تھے، لیکن انہیں وہ سہولتیں دی گئیں، وہ تربیت دی گئی، جرنیل بنے، پھر حکمران بنے، بادشاہ بنے۔ دنیا کی کوئی قوم اپنی تاریخ میں سے یہ نکال کر دکھائے کہ ہمارے غلاموں میں اتنے عالم ہوئے، اتنے فاضل ہوئے، اتنے انجینئر ہوئے، اتنے غلام جو ہے وہ بادشاہ بنے، نہیں ملتا۔
کہ اس غلامی کو اس غلامی پہ تصور نہ کیا جائے. ہمارے مولوی حضرات بھی غلاموں اور کنیزوں کے مسئلے پہ بڑے گھبراتے ہیں اور بڑے زچ ہوتے ہیں. چاہیے کہ مطالعہ کریں اور ان حقائق کو سمجھیں. کنیزیں جو بنائی گئیں ان کی آبرو محفوظ کی گئی. پھر غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی. بات بات پر آزاد کرتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، معاف فرما. کھانے پینے لباس میں قید رکھی گئی کہ جو خود کھاؤ گے پہنو گے. غلاموں کنیزوں کو وہی کھانا، وہی لباس، وہی سہولت. جو کام وہ نہیں کر سکتے وہ کرنے کا نہیں کہو گی. جتنا کسی میں استعداد ہے اتنا کام لو. سو یہ وہ غلامی نہیں ہے جو کفار والی ہے جس پہ لوگ معذرت رہتے ہیں. اور یہ تب تک ہے حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ ختم ہو جائے، جب ان کی کمر ٹوٹ جائے، جب کفر کی طاقت اسلام پر حملہ آور ہونے کی نہ رہے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں. دس سالہ مدنی حیات طیبہ میں 84 کے قریب جنگیں ہیں، غزوات و سرایاں ہیں، جن میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی. انہیں غزوہ کہتے ہیں. اور جو کسی کو امیر بنا کر حضور نے بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں. ان میں معرکہ بدر و احد سے لے کر آخر تک، بلکہ جب حضور کا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اس وقت بھی لشکر اسلامی سرحد پر جانے کو تیار تھا، جو رک گیا. اور پھر حضور کے وصال اور کفن دفن سے فارغ ہونے کا پھر وہ لشکر گیا. ان 84 جنگوں میں کتنی مخلوق ماری گئی؟ کوئی 1400 کے قریب کافر ہلاک ہوئے اور 200 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے. 84 جنگوں. بندے مارنا مقصد نہیں تھا، باطل کو روکنا مقصد تھا. قتل و غارت گری مقصد نہیں تھی، کفر کا راستہ روکنا اور اسلامی ریاست کا دفاع مقصود تھا. اور اسی طرح دیکھ لیں جتنے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، کسی عورت کی چیخ، کسی بوڑھے کی یا کسی بچے کے آنکھوں تاریخ میں نظر آتے. کہاں جزیرہ نما عرب سے نکلے بر صغیر اور افغانستان سے ہوتے ہوئے چین تک صحابہ کرام پہنچے. پورا چین گزار کر چین کے مشرقی کنارے، سمندر کے کنارے پر بھی صحابہ کے عہد کی مسجد کے کھنڈرات اور صحابہ کے مزارات آج بھی موجود ہیں. ہسپانیہ تک پہنچے، افریقہ فتح کیا. پوری تاریخ میں کسی عورت کی چیخ، کسی بوڑھے کی آنکھ، کسی بچے کے آنسو دکھا دے، کسی پر ظلم ہوا. غیر اسلامی لشکر جہاں سے گزرے بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کرتے گئے. انسانی چیخوں اور واویلا سے تاریخ لرز اٹھتی ہے. خود جو فلمیں وہ جنگ کی دکھاتے ہیں وہی دیکھ کے اندازہ کر لیں. جو وہ خود دکھاتے ہیں وہ تو بڑا بچ بچ آ کے فلم بناتے ہوں گے. اس کے باوجود کتنے مظالم ہوتے ہیں. اور پھر یہ موازنہ کیا جاتا ہے اسلام میں غلام ہیں، کنیزیں ہیں. بھئی یہ وہ غلام اور کنیزیں نہیں ہیں جو باقی غیر اسلامی طاقتیں بناتی ہیں. ذالک، ایسا ہی کیا جائے گا. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو کافروں کو ویسے ہلاک کر دیتا. جو اسلام کے مخالف اٹھتے ان پر طوفان آ جاتا، زمین میں دھنس جاتے اور کوئی عذاب آ جاتا. فرمایا وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ
تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم کتنے مسلمان ہو اور وہ کتنے کافر ہیں. تمہیں موقع دیتا ہے، تم درجے پاتے ہو، تم شہادتیں پاتے ہو، تم غازی بنتے ہو. پھر اس میں بہت بڑا انعام رکھا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. جو اس راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں. جہاد نہ ہوتا تم شہادتیں کہاں سے پاتے؟ اللہ تو قادر ہے، سب کو جانتا بھی ہے، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے محتاج نہیں ہے، اور تمہاری مدد کا بھی محتاج، جسے چاہے ہلاک کر دے. وہ تو تمہارے لیے اس نے سعادت مقرر کر دی ہے کہ تم اس کی راہ میں قربان ہو جاؤ، جہاد کرو، غازی کہلاؤ، شہید ہو جاؤ، تمہاری نیکیوں پر ثمر لگے اور تمہاری اخروی اور دائمی زندگی سدھر جائے، ثمر جائے، بہترین ہو جائے. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. اور جو اللہ کی راہ پہ اس طرح ڈٹ جائیں گے کہ مرنے مارنے تک دریغ نہیں کریں گے. جان دینا مشکل ہوتا ہے نا، تو جو جان دینے پہ آ جاتا ہے وہ پھر باقی احکام کی تعمیل اس کے لیے کیا مشکل ہے. تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یصلح سیہدیہم، انہیں ہدایت پہ قائم رکھتا ہے. ہر نیکی جہاں اس کا اجر انعام ملتا ہے وہاں ایک کیفیت یہ بھی آتی ہے کہ وہ مزید نیکی کی توفیق دیتی. ہر گناہ مزید گناہ کی طرف لے جاتا. وہ یصلح بالہم، اور دنیا و آخرت میں ان کے سارے معاملات درست کر دیتا. وہ یدخلہم الجنت عرفہا لہم، اور انہیں جنت میں داخل کرتا ہے. وہ جنت خوب انہیں بتا دے گا، پہچنوا دے گا. اس کے سارے نشیب و فراز سکھا دیے جائیں گے، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، وہاں کی رہائش، آداب سارے اللہ پہچان کرا دیں گے. آگے وظیفہ بتایا ہے قرآن میں اللہ نے. کیا وظیفہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ. اے میرے ایمان والے بندو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، تو یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کا دین اپناؤ گے، اللہ کے دین پر عمل کرو گے، اللہ کے دین کا دفاع کرو گے. ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، سارے کام تمہارے کرے گا، تمہاری مالی، جانی، اولاد، کاروبار، موت، زندگی، موت، ما بعد ہر جگہ تمہاری مدد کرے گا. وہ یثبت اقدامکم، اور یہ انعام دے گا کہ وہ تمہیں اس پر جما دے گا، پھر تم اس سے متزلزل نہیں ہوگے، پھر تم اس پر قائم رہو حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاؤ. تو یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے. ساری شریعت ایک وظیفہ ہے. شریعت مطہرہ میں خود کو ڈال لو، سارے معاملات اللہ وعدہ کرتا ہے میں ٹھیک کر دوں گا، بات ختم ہوگی. اور کیا چاہیے پھر؟ ایک کے کام کے لیے وظیفے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا وظیفہ کیوں نہ کیا جائے سارے سدھر جائیں. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. جنہوں نے کفر کیا تباہ ہو گئے، اپنی ہلاکت کو آواز دی، اپنی بربادی کا سبب بنے. اللہ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، اس کے نظام کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور اگر بالفرض ان سے کوئی بھلائی کے کام بھی ہو گئے تھے تو وہ بھی ضائع گئے. آخرت میں تو کام نہ آئے، دنیا میں بدلہ ملا تو کیا ملا؟ دنیا تو چند روزہ ختم ہو جائے گی. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. یہ لوگ روئے زمین پہ پھرتے ہیں
پہلی قوموں کے آثار دیکھتے ہیں، کتنے کتنے عظیم سلطنتیں، ریاستیں، کتنے کتنے بڑے قلعے اور کتنی کتنی بڑی عمارتیں اور محلات اور فوجیں اور لو لشکر اور خزانے، کفر پر جب رہے دمر اللہ علیہم، اللہ نے انہیں برباد کر دیا، تباہ کر دیا، نشان تک مٹا دیے۔ آج ان کے کھنڈرات عبرت کا سبب بنے ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک ہوگا۔ کفر کا انجام یہی ہے، کفر کا جو پودا ہے اس کا پھل یہی ہے، ہوگا ہی ایسا۔ اور بنیادی بات یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آتا ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اب مالک اپنے مملوک کا ہر طرح دھیان رکھتا ہے، کھانے پینے، لباس، تعلیم، صحت، اٹھنے بیٹھنے کا ایک مالک ہے اس کا، وہ غنی ہے، محتاج نہیں ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے۔ والکافرین وان الکافرین لا مولا لهم، کافروں کا مالک ہی کوئی نہیں۔ کافر تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے، موت میں ذلیل ہوں گے، آخرت میں، کیونکہ انہوں نے مالک کا در چھوڑ دیا۔ اور کوئی ایسا ہے نہیں جو مخلوق کا مالک، وہ خود، باقی ساری دنیا خود مخلوق ہے، وہ مخلوق کی مالک کیا بنے؟ تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اس کا تو اللہ مالک ہے، اور جو کفر کرتا ہے اس کا کوئی مالک ہی نہیں۔ اسے کون سنبھالے گا، اس کی نگہداشت کون کرے گا، اس کی امداد کون کرے گا، اس کے دکھ سکھ کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔